جگہ پر ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. کوئی زیادہ لمبا چوڑا میں سے نہیں ہوگا. تقریباً 10 سے 15 منٹ ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. اور یاد رکھیں کہ ان 10-15 منٹ میں اگر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سن لیا اور جو کچھ میں اس جگہ پر کہوں اگر اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا تو آپ یہاں سے سیم نہیں جائیں گے. آپ کی زندگی، آپ کے رویے، آپ کی فطرت ہر طرح سے بدل جائے گی. کیونکہ جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے بیمار شفا پاتے ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور حالات بدل جاتے ہیں. اور آج اس جگہ پر ایسا ہی ہونے کو ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھوائی کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ ہم اس جگہ پر تلاوت کریں گے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھوائی کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ اس جگہ پر تلاوت کریں گے اور پورے دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ایک دفعہ پھر ہم اس کی تلاوت کریں گے. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آمین. سب کہیں خدا سچ بولتا ہے. خدا سچ بولتا ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے کہا ہے چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں. اور وہ ابلیس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب وہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. اور غور کے ساتھ سنیں کہ جب تک ہم ابلیس کو جگہ نہیں دیتے وہ نہیں آ سکتا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عزیز، کسی رشتہ دار کو، بہن بھائی کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے تو وہ نہیں آتا، وہ چلا جاتا ہے، اس جگہ پر نہیں ٹھہرتا. تو اسی طرح یسوع مسیح کہہ رہے ہیں چور کے بارے میں، یعنی ابلیس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آتا ہے، وہ مارنے آتا ہے، وہ ہلاک کرنے آتا ہے، وہ تباہی پھیلانے کے لیے آتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو زندگیاں قائم نہیں رہتی. اور اس بات کو غور کے ساتھ سنیں کہ جب یسوع مسیح اس زمین پر آئے تو یسوع مسیح کی قربانی دینے سے اس نے ہمیں خرید لیا ہے. اب ابلیس کی اس جگہ، اس زمین پر جگہ نہیں رہی، لیکن وہ جگہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں سے جگہ ملے. اب لیگل تو جگہ اس کو مل نہیں سکتی، ان لیگل وہ جگہ کو ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ جگہ مل جائے، کیونکہ یسوع مسیح نے فتح پائی ہے اور جگہ کو خرید لیا ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ہمارے دل ہیں جس کو اس نے خرید لیا ہے. اگر ہم اس کو جگہ نہیں دیں گے تو وہ ہمارے قریب نہیں آئے گا اور ہم ہلاکت سے، مار کھانے سے بچ جائیں گے. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو زندگی اس کو جگہ دیتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے. اور بہت سی زندگیاں ہلاک بھی ہو رہی ہیں، بہت سی زندگیاں مر رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ابلیس کو جگہ دی ہے تو وہ اس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور وہ ہلاک ہو رہے ہیں، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ بچنا تو چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہیں جاتا، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے، ایسی زندگی ہے جس نے ابلیس کو جگہ دی ہے اور وہ ہلاک ہو رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے ایک ہی حل ہے، اس کے لیے دعا کریں،
اس کے سامنے کلام پڑھیں اور اس کو کئی دفعہ ہم اس کو مجبور کرتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کیا ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جب سمجھانے کا وقت تھا اس وقت ہم نے نہیں سمجھایا۔ اب ہم کیا ہے، ہم روتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، ہم چیختے ہیں تو وہ ہماری نہیں سنتا۔ غور کے ساتھ سنیں کہ ابلیس قیمتی چیزوں کو چرانا چاہتا ہے، جو قیمتی چیزیں ہیں وہ ان کو چراتا ہے۔ وہ آپ کی صحت بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، جو قیمتی چیز ہے ابلیس اس کو چراتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو قیمتی چیز ہے اگر گھر میں رکھی ہو اور چور گھر میں آ جائے تو جو عام سی چیزیں ہوں گی وہ ان کو لے کر نہیں جائے گا، لیکن جو قیمتی چیز ہوگی وہ اس کو لے کر جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ زانیہ قیمتی جانوں کا شکار کرتی ہے، وہ عام چیزوں کا شکار نہیں کرتی۔ اور جب چور گھر آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے روپیہ پیسہ سونا کہیں سے مل جائے تو میں اس کو لے کر چلا جاؤں۔ غور کے ساتھ سنیں، آپ کی اولاد سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، آپ کی صحت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا تو مل سکتا ہے لیکن جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہم دوبارہ اس جگہ پر نہیں آ سکتے، ہم بحال نہیں ہو سکتے۔ تو ابلیس ہماری صحت کو لینا چاہتا ہے تاکہ ہم کمزور رہیں اور ہم آگے نہ بڑھ سکیں۔ غور کے ساتھ سنیں، جو خدا کے کلام کے ساتھ لپٹا رہے گا، خدا کے کلام کے ساتھ جڑا رہے گا، اس کی صحت بحال رہے گی، بدنی طور پر بھی وہ شفا یاب رہے گا اور روحانی طور پر بھی وہ کمزور نہیں ہوگا۔ آج بیماریاں کیوں ہیں، آج ہم کمزور کیوں ہیں، آج پریشانیاں کیوں ہیں، پرابلم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ رہیں تو یہ بیماریاں کبھی بھی ہمارے قریب نہیں آئیں گی۔ ہمارے گھروں میں اور چیزیں ہیں لیکن چرانا وہ کیسے چاہتا ہے اور وہ کیسے چرا لیتا ہے۔ کئی لوگ بائبل کو بھی بہت پڑھتے ہیں، دعائیں بھی بہت کرتے ہیں اور بھی خدا کے کام کے لیے کرتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں اور بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی روحانی طور پر کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام بھی سنتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں تو چگلیاں، عیب جوئیاں، دیگر اور ایسی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ابلیس ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، ابلیس ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا، تو وہ قیمتی چیزوں کو چراتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قیمتی چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اور کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد غلط راہ پر جائے، لیکن کیوں چلے جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ ان کو لاڈوں میں ہی خراب کر دیتے ہیں۔ میرا بڑا لاڈلا پتر ہے، یہ تو بہت ہی پیارا ہے، تو پھر باپ نو بھی کہہ دیں گے خیر انہیں غلطی کر دیتی ہے تو کی ہو گیا ہے، کل نو سمجھ جائے گا، ان سے بچہ ہے۔ اگر ہم بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی نہیں سمجھیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب چھوٹے ہی ہیں ہم ان کو سمجھانا شروع کریں، ان کو خدا کے کلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے اور قد آور لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سمجھایا ہی نہیں، ان پر چھوڑ دیا ہے کہ خود ہی سمجھ آئیں گے، لیکن وہ خود نہیں سمجھیں گے۔ اور اس بات کو غور کے ساتھ سنیں کہ وہ ابلیس کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر آپ ان کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائیں، آپ کے پاس رہیں، ان کے لیے زیادہ دعا کریں، کبھی روزہ بھی رکھیں اور کلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ان کی زندگی میں کام ہوگا۔ جب وہ گھر میں آئیں گے، گھر میں خدا کی حضوری ہوگی، خدا کے روح کا مسا ٹھہرا ہوگا۔ جب وہ گھر میں آئیں گے تو پھر ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ گھروں کے حالات بھی ویسے ہی ہیں، نہ کبھی کلام پڑھا جاتا ہے، نہ دعا کی جاتی ہے، تو جب وہ گھر کے حالات ہی ایسے ہیں تو ان کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئے گی؟ گھروں میں ہی گالیاں، گھروں میں ہی ایسی باتیں، گھروں میں ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو ان میں کیسی تبدیلی آئے گی؟ ہمیں اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے، اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو اول درجہ دیں گے، پھر ایسا ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے آگے یہ کہا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔
وہ ہمیں خوشیاں دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں تسلی دینا چاہتا ہے، لیکن جو اس کے قریب آئے گا وہ خوشحال رہے گا، وہ پیدل نہیں رہے گا، بلکہ وہ آگے بڑھتا جائے گا اور ہر ایک چیز ان کے پاس آئے گی۔ اور آج سے میں ایک نئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ لوگوں نے سنی ہو۔ ہم زیادہ تر جو دعائیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند ہمارے پاس گھر آ جائے اور خوبصورت گھر ہو، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، ہم دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو آج آپ یہ دعا کریں کہ خداوند مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے روح کے مسا کی ضرورت ہے، مجھ پر تیرے روح کا مسا آئے، تو جب مسا آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ جب ہم خدا کے کلام کو اول درجہ دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی، نہ تو ہم کمزور رہیں گے، نہ ہم بیمار رہیں گے، بلکہ ہر ایک چیز ہمارے پاس ہوگی۔ اور ہم ان چیزوں کو لینا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع کے پاس آنا پڑے گا۔ تو اگر یسوع کے پاس نہیں آئیں گے ہم پریشان رہیں گے، ہم کمزور رہیں گے، اولاد ہماری نہیں سنے گی، نافرمان ہوگی، پھر ہم پریشان رہیں گے۔ تو آج کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ خدا کی حضوری میں رہیں، آپ کی اولاد بدل جائے گی اور وہ آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ یسوع نے سچ کہا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اگر آپ کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اپنا آپ یسوع کے ہاتھ میں دیں، سارا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے۔